बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم۔ مومنین مسجد کوفہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک نئی حدیث معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور کتاب کامل الزیارات سے یہ حدیث نقل کر رہا ہوں کہ ما من عبد صالح ولا نبی الا وقد صلی فی مسجد کوفان، کہ ہر عبد صالح نے اور ہر نبی نے مسجد کوفہ میں نماز ادا کی ہے، حتیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام صادق فرماتے ہیں کہ حتیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سفر معراج پر لے جایا گیا تو دوران سفر قال لہ جبرائیل تدری این انت، جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کہاں ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ بتاؤ جبرائیل کہاں ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا انت مقابل مسجد کوفان، کہ اس وقت آپ مسجد کوفہ کے مقابلے میں ہیں۔ فقال استاذن ربک حتی احبط فاصلی فیہ، عرض کی کہ اے جبرائیل رب سے اذن طلب کرو، میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد کوفہ میں جاؤں اور وہاں پر نماز ادا کروں۔ روایت کہتی فاستاذن فاذن لہ، جبرائیل نے رب کریم سے اذن مانگا، اللہ کریم نے اجازت دے دی۔ فہبط فصلی فی رکعتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نبی کریم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہی وجہ ہے جہاں بہت سارے انبیاء کے مصلی ہیں وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کا مصلی بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی بھی ہے، اور وہ مقام موجود ہے مسجد کوفہ کے اندر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اور پھر فرمایا ان الصلاۃ المکتوبہ فی تعدل بألف صلاۃ، فریضہ نماز مسجد کوفہ میں 1000 رکعت نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے، وان النافلۃ فی تعدل ب500 صلاۃ، اور ایک مستحب نماز 500 نماز کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ وَإِنَّ مُقَدَّمَهُ لَرَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، مسجد کوفہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ وَأَنَّ مَيْمَنَتَهُ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، مسجد کوفہ کا دائیں طرف والا حصہ بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ وَأَنَّ مَيْسَرَتَهُ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اور مسجد کوفہ کا بائیں طرف والا حصہ بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ وَأَنَّ مُؤَخَّرَهُ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، اور مسجد کوفہ کا پچھلا حصہ بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ وَأَنَّ الْجُلُوسَ فِيهِ بِغَيْرِ صَلَاةٍ وَلَا ذِكْرٍ لَعِبَادَةٍ، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر نماز اور بغیر ذکر کے مسجد کوفہ میں بیٹھ جانا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِيهِ لَأَتَوْهُ وَلَوْ حَبْوًا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد کوفہ کی کس قدر فضیلت ہے اور مسجد کوفہ میں جانے کا کس قدر اجر و ثواب ہے، تو لوگ ضرور آتے، مسجد کوفہ کا دنیا رخ کرتی ولو حبواً، اگرچہ انہیں اپنے سینے کے بل رینگ کر اور اپنے آپ کو گھسیٹ کر زمین کے ساتھ چلنا پڑتا، اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور سینے کے ساتھ اور شکم کے بل چلتے ہوئے بھی مسجد میں آنا پڑتا، تو مسجد کوفہ میں ضرور آتے۔ خداوند عالم ہمیں یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے، مسجد کوفہ میں عبادت کی اور نماز کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔